بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر بھارتی عوام کو بیوقوف بنا ڈالا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں ایک مندر کا دورہ کیا اور اس دوران مندر میں پوجا بھی کی۔ مندر میں پوجا کے بعد مودی کے سامنے مہمانوں کے تاثرات درج کرنے کا رجسٹر لایا گیا، جہاں مودی نے اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی۔ وزیر اعظم مودی کے سامنے لائے گئے تاثرات رجسٹر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، تاہم وزیر اعظم مودی ڈرامہ کرتے ہوئے اس لکھے ہوئے پر ہاتھ چلاتے رہے جیسے وہ واقعی کچھ لکھ رہے ہوں، لیکن ان کی یہ حرکت کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی۔ اسرائیلی جارحیت کی شکار فلسطینی بچی قابض، فوج کی جانب سے گھر تباہ کرنے اور والد کی گرفتاری پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزم اور ہمت کے ساتھ ڈٹی رہی۔ عالمی میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں فلسطینی بچی نے کہا کہ انہوں نے ہمارے گھر تباہ کر دیے، میں انہیں بتا دوں ہم کبھی نہیں روئیں گے، کبھی نہیں جھکیں گے، اپنے گھر دوبارہ تعمیر کریں گے، میرے بابا ہیرو ہیں، آپ جلد آزاد ہوں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ روز مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فوجی اہلکاروں کی فائرنگ سے 19 سالہ نہاد امین برغوثی شہید ہو گیا تھا۔ عزت، شہرت اور دولت سب دینے والا اللہ پاک ہے، یہی وجہ ہے کہ اب ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ سب کو بھی اپنے کانوں پہ یقین نہیں رہے گا۔ ممیکا نامی اس مزدور کو ایک مشہور اشتہاری ایجنسی نے بلایا اور مشہور فوٹوگرافر نے اس کا حلیہ مکمل تبدیل کر کے اس کا فوٹو شوٹ کیا، جس کے بعد یہ پہچاننے میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میمکا ہے جو کل تک سڑکوں پر مزدوری کرتا نظر آتا تھا۔ فوٹوگرافر کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے لیے اس سے بہتر کوئی ماڈل چن نہیں سکتا تھا۔ امریکہ نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ روس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ یوکرائن کی سرحد سے اپنے فوجیوں کو ہٹا رہا ہے۔ روس کسی بھی لمحے یوکرائن پر حملہ کرنے کا جواز ڈھونڈ سکتا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں 7,000 اضافی روسی فوجی آئے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ فوجی مشقوں کی تکمیل کے بعد یوکرائن کی سرحد سے اپنے فوجیوں کو ہٹا رہا ہے، جبکہ مغربی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس دعوے پر کوئی ثبوت نہیں دیکھا ہے۔ نیٹو نے روس سے یوکرائن کی سرحد سے فوجیوں میں کمی کے ثبوت مانگ لیے ہیں۔ سعودی عرب میں پلاسٹک کے چاول کا کاروبار کرنے پر 47 کروڑ روپے جرمانہ اور 7 سال یا 10 سال کی قید ہوگی۔ مارکیٹ میں کچھ ڈیلرز کی وجہ سے پلاسٹک کے چاول سیل کیے جا رہے ہیں۔ آلموں اور رائس فلیور سے تیار کردہ مضر صحت پلاسٹک چاول سعودی عرب میں کئی مارکیٹوں میں دستیاب ہیں۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں انتہا پسند ہندوؤں نے اذان پر اعتراض اٹھاتے ہوئے مسجد کے سامنے لاؤڈ سپیکر میں گانے بجانے کی دھمکی دے دی ہے۔ پولیس نے انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے نصب لاؤڈ سپیکر کو تو اتار دیا ہے، لیکن کسی انتہا پسند کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ الٹا مسجد انتظامیہ کو فی الحال اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے روک دیا ہے۔ امریکہ میں 2019 سے لاپتہ 4 سالہ بچی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ والدین ہی بچی کے اغوا کار ثابت ہوئے۔ نیو یارک پولیس نے ایک گھر کی سیڑھیوں کے نیچے بنے خفیہ کمرے سے بچی کو صحیح سلامت بازیاب کرا لیا۔ بچی کی عمر اب 6 برس ہو چکی ہے اور اب اسے اس کے قانونی سرپرست یعنی بڑی بہن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نیو دہلی کی کوششوں سے بھارت کی مختلف جیلوں میں سزائیں مکمل کرنے والے 12 پاکستانی واپس وطن پہنچ گئے ہیں۔ ان میں 80 سالہ ایک بزرگ بھی شامل ہے جو ویل چیئر پر واپس پاکستان پہنچے ہیں۔ ان میں سے 6 عام شہری جبکہ 6 ماہی گیر بھی شامل ہیں۔ یہ بزرگ ویل چیئر پر واپس پہنچے ہیں جبکہ انہیں 57 سال بعد بھارت سے رہائی نصیب ہوئی ہے۔ وہ 1965 میں بھارت میں گرفتار ہوئے تھے۔
سعودی عرب میں ٹرین ڈرائیورز کی اسامی کے لیے 28,000 خواتین نے درخواست دے دی ہے۔ منتخب 30 خواتین ٹرین ڈرائیورز مکہ اور مدینہ کے درمیان ٹرین چلائیں گی۔ خواتین ٹرین ڈرائیورز کے لیے اشتہار دینے والی کمپنی نے بیان میں کہا ہے کہ 28,000 خواتین کی آن لائن درخواستوں کی جانچ پڑتال کے بعد 14,000 خواتین کو اہل سمجھا گیا ہے۔ ان میں سے مزید کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔